بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو دماغی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تم اس کے غلام بننے جا رہے ہو۔ اگر غلامی قبول ہے تو محبت کو اپناؤ ورنہ چھوڑ دو۔ اگر کسی چیز سے مسلمان کو تکلیف اور رنج پہنچ رہا ہو، اس چیز کو چھوڑ دو، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی اور فائدہ مند کیوں نہ ہو۔ محبت اس وقت مر جاتی ہے جب روح کی بجائے جسم سے ہونے لگ جائے۔ جو انسان حق جتاتا ہے کہ اس کا حق ثابت ہو جائے گا تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ذلیل ہونا اس کا مقدر ہے۔ یاد رکھیے، جو دنیا میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہے وہ آخرت میں عیش کی زندگی گزارے گا، اور جو بندہ دنیا میں عیش کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں ذلت کی زندگی بسر کرے گا۔ وقت اور عمر گنوانے کے بعد ہی تجربہ حاصل ہوتا ہے، یہ مفت میں ہاتھ نہیں آتا۔ ہر کامیابی کے پیچھے محنت لگی ہوتی ہے۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جاتی ہے اور نہ ہی کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ ہر انسان کو جلوہ نظر نہیں آتا، اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی ہوتی ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ کامیاب معاشرہ وہ ہے کہ چھپکے سے فرائض ادا ہوتے ہیں اور چھپکے سے ہی حقوق ادا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا رزق اللہ عز و جل بذریعہ مخلوق بیچتا ہے، لیکن جب تک اللہ عز و جل کی جانب سے پروانہ جاری نہیں ہوتا کوئی بھی شخص ان کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے روز وہی اعمال وزنی ہوں گے جو آج تجھ پر گراں اور مشکل ہے۔ محتاج کو مہلت دینے سے کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ نہاتے وقت زیرہ اور سونف کھاؤ، چربی 10 دن کے اندر 20 کلو تک کم ہو جائے گی۔ جب سالک کا علم و یقین قوی ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسے وقت سے پہلے ہی خبر دے دی جاتی ہے کہ اس کا حصہ کتنا ہے اور کب ملے گا۔ دولت صرف محبت، قائدشعاری اور ذہانت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دو گے تو سچ کبھی تمہارے گھر پر نہیں آ پائے گا۔ اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اپنے اولیاء کی خدمت کرواتا ہے، مگر اولیاء اللہ پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ ہدیہ دینے والے یا بھیجنے والے پر نظر رکھیں، اور کسی بھی ولی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے مرشد کامل کی اجازت کے بغیر کسب کو ترک کرے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ یہ مرتبہ انعام ہے۔ جب باطل مولا کو وسائل الہی نصیب ہوتا ہے تو وہ ترقی کر کے مقام استقامت پر فائز ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں کوئی خاص عہدہ و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے اور نہ مستقبل کا خیال۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ سالک جب فقیر کی سیڑھی چڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے حقیقی علم عطا فرماتا ہے، اور پھر مرشد کامل اسے علم و معرفت عطا فرماتا ہے اور اسے نورانی لباس زیب تن کرواتا ہے۔ جب سالک اپنی ہستی سے فانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذات حق کے ساتھ باقی رہتا ہے اور اس میں تمام صفات الہی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے مقصد کے لیے کسی سے جھگڑا مت کرو، ناحق ظلم کرنے والے کے خلاف آواز ضرور بلند کرو۔ قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب اس عالم پر ہوگا جو لوگوں کو تو نیکی کی راہ دکھاتا ہے لیکن خود اس راہ پر نہیں چلتا۔ سخاوت کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اس بندے سے دور ہو جاتا ہے جس بندے میں دو چیزیں ہوں، یعنی جب بندہ اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذت اور دوسری شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے۔
بادشاہ اور حکمران کا دل اس کے دماغ میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حکمران کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹہلنے کے امکانات کم ہیں۔ کامیابی صرف جھکنے سے نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو اپنے حق کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اگر آپ کے گھر جان ماز موجود ہے تو آپ کو رونے کے لیے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں۔ درختوں پر لگے پھل اب خود ہی گرنے لگے ہیں کیونکہ پھلوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ پتھر مارنے والا بچپن اب موبائل اور گیمز میں مشغول ہو گیا ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں مگر انسان نفرت دل سے کرتا ہے۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑک دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے اور غرور صرف کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ملائکہ کے سوا کوئی بھی اپنے ارادے میں معصوم نہیں ہے اور ملائکہ اپنے ارادے میں معصوم ہے جبکہ اولیاء کرام اپنی خواہشات نفسانیہ سے معصوم ہے۔ باقی تمام جنوں انس تکالیف شریعت کے موقف ہیں سوائے اس کے کہ اولیاء اللہ خواہش نفسی اور ابدال ارادہ سے محفوظ ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جب بندے کا دل مکمل طور پر خواہشات نفسانی سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں صرف محبت الہی باقی رہ جاتی ہے اور اس کے دل پر اللہ عز و جل کے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، پھر اس کی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے پہلے یا غنیو یا مغنیو یا رزاق کو 100 بار، سورۃ الکوثر 41 بار، اول و آخر درود شریف پڑھ کر سو جاؤ۔ 5 دن یہ عمل کر لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ اے سالک، تمام بھلائیاں اسی میں پوشیدہ ہے کہ تو اپنے حال کی حفاظت کر اور اسی میں راضی رہ اور اس کے سوا کسی اور حال کی طرف التفات نہ کر۔